السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کا جو فلسفہ بتایا ہے، فلسفی بتائی ہے، اس فلسفی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ دنیا انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایک جیسی رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں تبدیلیاں ہیں، دنیا میں چینجز ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ رات اور دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے بلیسنگ کے طور پر اعلان کیا اور اسے لباس کے طور پر اعلان کیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو ڈارکنیس کے چادر میں ہم نے لپیٹا، اندھیرا ہم نے چھا دیا رات کے طور پر، تاکہ دنیا والے آرام کر سکیں، سکون حاصل کر سکیں، اور پوری زندگی انسان کی رات میں نہیں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دوسری بلیسنگز کی طرف اشارہ کیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے پھر رات سے دن کو نکالا اور دن کو روشن بنایا، دن میں روشنی اور لائٹ کو بکھیر دیا تاکہ انسان دن میں کام کر سکے۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ معاش یعنی انسان رزق و روزی کی تلاش میں دن میں نکلے، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے بندہ، تو پھر رات میں وہ آرام کر لے۔ جن کو رات میں آرام نہیں ملتا ہے تو ان کا کام دن کا پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بلیسنگز کے طور پر ذکر کیا۔ اگرچہ آج کی دنیا رات کو دن اور دن کو رات بنانے کی کوشش میں ہے، آرٹیفیشل لائٹس کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کوشش کرتی ہے کہ رات کو دن میں بدلا جائے، دیر رات تک بندہ کام کرتا جائے اور دن کو رات میں بدل دیا جائے اور بندہ دن میں سوتا رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا نتیجہ پریشانیاں ہیں۔
अगर नेचर को छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियां होंगी, मुसीबतें आएंगी। तफसीर में आयतुल्लाह जवाद अमली फरमाते 2 घंटा रात में सोना दिन में 4 घंटे सोने के बराबर है। जो इंसान दिन में 4 घंटे सोता है तब भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, अगर वही इंसान रात में 2 घंटे सो जाए तो उसे आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि इंसान रात में आराम करे। हत्ता नींद का तस्करा कुरान मजीद में, वजअलना नौमकुम सुबाता, नौम यानी नींद, हमने तुम्हारे लिए नींद जैसी नेमत को अता किया। सुबाता यानी सब्त, सब्त यानी अरबी ज़बान में सब्त सैटरडे को कहते हैं। सैटरडे को सब्त क्यों कहा जाता है? इसलिए तक फ्राइडे तक बंदा काम करे और सैटरडे अपने काम को रोक दे। जब काम रुक जाता है तो उसे कहते हैं सब्त, यौम सब्त, यानी काम को रोक देने का दिन, काम को डिसकंटिन्यू और डिसकनेक्ट करने का दिन है। वो जालना नौमकुम सुबाता, अल्लाह तबारक व तआला कहता है ब्लेसिंग ये है कि हमने तुम्हारे लिए नींद को डिसकनेक्शन के तौर पर, ब्लेसिंग के तौर पर अता किया है ताकि तुम आराम करो, इन तमाम झमेलों से दूर हो जाओ। जहाँ पर परेशानियाँ हैं, जहाँ पर मुसीबतें हैं, काम है, थोड़ा आराम कर लो, बदन को सुकून मिलेगा, जहन को सुकून मिलेगा और दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता की, तब्दीली, चेंजेस में अल्लाह तबारक व तआला की ब्लेसिंग है। रात से दिन को निकाला, दिन से रात को निकाला ताकि बंदा आराम कर सके और ज़िंदगी गुजार सके। मौलाए कायनात इन आयात करीमा की तफसीर में फरमाते, हाँ ये रात और दिन ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन रात और दिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तब्दीली है, चेंजेस है, लेकिन ये चेंजेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। इन्नल लैला वन नहार यअमलान फीक, ये दिन और रात तुझ पर असर करते हैं, तेरी उम्र को ऐ मेरे इंसान बंदे घटा देते हैं। ये रात और दिन, जो इंसान खुश हो जाता है, रात आ गई मैं सो जाऊं, दिन सूरज नमूदार हुआ काम के लिए निकलो, खुश हो जाता है। दर हकीकत एक 24 घंटे इंसान की ज़िंदगी के घट चुके हैं। ये रात और दिन इंसान की ज़िंदगी को काट रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मौला कायनात फरमाते फ़अमल फ़ीहिमा, इन दिन और रात में कुछ काम कर लो ताकि ये दिन और रात का तुम फ़ायदा हासिल कर सको। अगर नहीं कर सके, वो रात और वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, फिर लौट कर आने वाले नहीं हैं। वो या खुदान मिन का फ़खुद मिनहा, ये दिन और रात तेरी ज़िंदगी से कुछ ले जाते हैं, तू भी दिन और रात से कुछ ले ले। कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकेंड इन दिन और रात से फ़ायदा उठा ले ताकि तेरी ज़िंदगी कामयाब हो सके। इसलिए कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंसान ये कह नहीं सकता मैं दिन को अपने कंट्रोल में कर लूँगा, रात को अपने कंट्रोल में कर लूँगा। इंसान चाहे या ना चाहे, इंसान की ज़िंदगी कटती चली जाती है। तो कभी दिन और रात बदलते हैं, चेंज होते हैं, इंसान को चाहिए कि उनसे फ़ायदा उठाए। कभी महीने बदलते हैं, कभी महीने बदल जाते, चाँद नमूदार हुआ, इंसान की ज़िंदगी में एक नया महीना आ गया, एक माह रजब, उसके बाद माह शाबान, फिर माह रमज़ान। ये जो महीने बदल रहे हैं इंसान के लिए एक रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ब्लेसिंग्स हैं, एक नई नेमतें, एक नई रहमतें, एक नई बरकतें लेकर ये महीना हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। इसलिए हमारे पास दुआएं हैं। जब महीने का चांद देखो तो दुआ करो। क्या दुआ करें? परवरदिगार इस महीने को मेरे लिए बरकत वाला महीना करार दे। यजअल का हिलाला बरका, परवरदिगार ये फर्स्ट नाइट का जो मंथ का जो चांद है उसे मेरे लिए बरकत वाला चांद करार दे। वला तमहक़ुल अय्याम, इस महीने में जो दिन आने वाले हैं वो यूं ही ना निकल जाएं, वो बर्बाद ना हो जाएं, उनसे मैं फ़ायदा उठा सकूं। कैसा फ़ायदा? तहारत वाला फ़ायदा। कैसा फ़ायदा? आफत से बचने वाला फ़ायदा। वो सलामतिम मिनस सय्यात, परवरदिगार मुझे तौफ़ीक़ दे कि इस महीने में मैं अपने आप को गुनाहों से बचा सकूं और मैं अपने ईमान को बचा सकूं। वो नेमतिन, वो एहसानिन, वो जो तेरी नेमतें हैं वो मुझ पर इस महीने में नाजिल हो सकें और मुझे तौबा की तौफीक अता कर। इस महीने में जब चांद देखे बंदा तो ये दुआ करे, क्यों? इन्नकल मन्नानुल
حمید. اگر کوئی نعمتیں عطا کرنے والا ہے, اگر کوئی پروٹیکٹ کرنے والا ہے, اگر کوئی ہماری زندگی بچانے والا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دن و رات پیدا کرنے والا اللہ, مہینے پیدا کرنے والا اللہ, اور ان دنوں رات میں مہینوں میں بلاؤں سے بچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. جب خالق اللہ ہے تو اللہ ہی پہ بھروسہ کیا جائے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے ہماری زندگی کو سنوار دے گا. کبھی دن بدلتے ہیں اور کبھی مہینے بدلتے ہیں, اور آج کل دنیا جشن منا رہی ہے, کبھی سال بدل جاتا ہے ہماری زندگی کا, ایک نیا سال ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, چاہے محرم کی صورت میں ہو, چاہے عید نوروز کی صورت میں ہو, یا جنوری کی صورت میں ہو. انسان کی زندگی میں ایک نیا سال, ایک نیا مہینہ نیا سال کا پیغام لے کر انسان کی زندگی میں آتا ہے. ہمارے لیے اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. عید نوروز کی یہ دعا ہے, جو نیا سال شمسی سال ہے اس کے لیے دعا ہے, لیکن ہر سال جب بدلتا ہے کوئی بھی سال تبدیلی آتی ہے, انسان یہ دعا کر سکتا ہے. وہ دعا یہ ہے, یا مقلب القلوب والابصار, اے دلوں کو بدلنے والے, اے آنکھوں کی حرکت کو بدلنے والے, یا مدبر اللیل والنہار, اے دن کو بدلنے والے, چلانے والے, اے رات کو چلانے والے, یا محول الحول والاحوال, اے حالتوں کو بدلنے والے, سچویشنز کو بدلنے والے, حول حالنا الی احسن الحال, ہماری سچویشن کو, ہماری حالت کو بہترین حالت میں بدل دے. دن کو بدلنے والا ہی طاقت رکھتا ہے ہماری حالت کو, ہماری سچویشن کو بدل دے. جو کل ہماری حالت تھی وہ آج نہ رہے, جو آج ہماری حالت ہے, سچویشن ہے, وہ آنے والے کل میں نہ رہے, بدلے, تبدیلی, ترقی کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. نیا سال آ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے سال کو شراب ہو, انسان کباب میں صرف کر دے. کسی نے اچھا جملہ کہا تھا, میں اس سال سوتا ہوں, اگلے سال اٹھتا ہوں, رات کے 12 بجے سے پہلے سو جاؤں گا 2025 میں, اور دوسرے دن اٹھوں گا, یعنی اتنا سوؤں گا کہ ایک سال گزر جائے میری زندگی کا. اگر یہ مقصد ہے تو دنوں کا بدلنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, مہینوں کا بدلنا فائدہ نہیں پہنچائے گا, سال کا بدلنا فائدہ نہیں پہنچتا وہاں جہاں کائنات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بھی بدل ڈالوں. بہترین سچویشنز میں اگر کوئی ذات میری زندگی کو بدل سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ کامنٹیٹر کا, جب عید نوروز کا پیغام دیتے ہیں تو کامنٹیٹرز کے پیغام بھی باہر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا کام ہے, جب نیا سال آتا ہے تو اس میں ہمارا رول کیا ہے, نئے سال میں ہمارا رول کیا ہے, ہم نے کچھ کیا ہے جو سال بدل گیا. یہ زمین کی روٹیشن ہے, یا سورج کی ریولیوشن, یا روٹیشن کا کھیل ہے, یہ سولار سسٹم کا کھیل ہے, جو آپس میں گھومتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک سال بدل جاتا ہے, ہماری زندگی کا مہینہ بدل جاتا ہے. ہمارا رول کیا ہے اس میں ہمارا رول کہیں نظر نہیں آتا. ہمارا رول یہ ہے, بدلتی ہوئی چیزوں کو دیکھیں اور اپنے اخلاق کو, اپنے مینرز کو, اپنے بیہیویئر کو اور اپنی زندگی کو بدل ڈالیں تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. حقیقت میں ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ دن و رات ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ مہینے ہمارے ہاتھ میں ہے, اور نہ سال ہمارے ہاتھ میں ہے. تو تبدیلی ہے, چینجز ہے, کبھی ڈے اینڈ نائٹ چینج ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار منتھس چینج ہوتے ہیں, ہماری زندگی کو یاد دلاتے ہیں تم بھی بدلو, مہینہ بدل گیا. کبھی سال بدلتے ہیں, یہ یاد دلاتا بدلتا ہوا سال, میں بدل گیا, کیلنڈر کا ایک پیج بدل گیا ہے. تمہاری زندگی کا ایک پیج بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیلنڈر بدل گیا, تم نہیں بدلے ابھی, اب تم بھی بدلنے کی کوشش کرو. دن و رات بدلتے ہیں, مہینے بدلتے ہیں, سال بدلتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ تصور ہمارا زندہ رہے, ہمارے تخیلات زندہ رہیں تو انسان کا ممکن ہے زمانہ بدل جائے. دہر جو ہے, دہر بدلتا ہے, زمانہ بدلتا ہے, کبھی میرے فیور میں اور کبھی میرے اگینسٹ. آج یہ زمانہ میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. کبھی کبھار زمانہ بھی انسان کا بدل جاتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں الدہر یومان, یہ زمانہ صرف 2 دن کا ہے. یوم لکا و یوم علیک, ایک دن تیرے فیور میں رہے گا اور ایک دن تیرے اگینسٹ میں رہے گا. وَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْتَرْ یا تُبْتَرْ, اگر تیرے فیور میں دنیا ہے, زمانہ ہے, تو ایروگنٹ نہیں ہو جانا.
وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ، اگر تیرے فیور میں نہیں ہے بے چین نہ ہو جانا، تھوڑا صبر اختیار کرنا، پھر زمانہ بدل جائے گا، پھر زمانہ بدل۔ یہ بدلتا ہوا زمانہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ کوئی اور ہے جو یہ نظام کائنات کا، سسٹم کائنات کا چلا رہا ہے۔ میں چاہوں تو ہمیشہ ایک حالت میں رہوں، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، لیکن میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار کبھی ارادہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پلاننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، انٹینشن کلیئر ہوتے ہیں، لیکن میں اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا، کوئی ہے جو میرے ارادے کو بدل دیتا ہے، کوئی ہے جو میرے انٹینشنز کو بدل دیتا ہے۔ میرا کنٹرول مجھ پر نہیں ہے، کسی اور کا کنٹرول ہے۔ یہ ارادوں کا بدلنا، یہ ارادوں کا ٹوٹنا، یہ انٹینشنز کا چینج ہونا بتا رہا ہے کہ میرا اختیار مجھ پر نہیں، کوئی اور ہے جو یہ کائنات چلا رہا ہے۔ یہی خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے، کوئی ہے جو کائنات چلا رہا ہے۔ کبھی کبھار انسان یہ تصور کرتا ہے میرے حساب سے دنیا چلنی ہے، لیکن میرے حساب سے دنیا نہیں چلتی ہے۔ پوری پلان میں کر چکا ہوں، لیکن وہ پلان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی زمانہ میرے فیور میں ہے، کبھی زمانہ میرے فیور میں نہیں ہے۔ نویں امام فرماتے ہیں یہ زمانہ جو بدلتا ہے تمہارے لیے بہترین ٹیچر بن جاتا ہے۔ چینج آف سچویشنز، چینج آف ڈیز، چینج آف حالت کے بدلتے ہی زمانہ بدلے گا تو انسان کو پتہ چلے گا لوگوں کا اصلی کلر کیا ہے، لوگوں کی نیتیں کیا ہیں۔ جسے میں اپنا دوست سمجھ رہا تھا، زمانہ بدلا تو وہ دوستی بدل گئی۔ جسے میں اپنا قریبی رشتہ دار سمجھ رہا تھا، حالت کیا بدلی کہ میں آپ کو آسان کر دوں، جیب خالی کیا ہو گئی کہ لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، جیب خالی کیا ہو گئی کہ لوگوں نے احترام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ جو زمانہ بدلتا ہے کبھی کبھی ٹیسٹ ہوتا ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ نبی امام فرماتے کبھی میری قوت میرے بدن میں ہے تو پتہ ہے ممکن سارے دوست میرے ساتھ چلیں گے، دولت میرے پاس ہے سارے دوست میرے ساتھ چلیں گے۔ جو ہی بدن کمزور ہونے لگا کچھ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب جیب خالی ہونے لگتی ہے کچھ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب منا للہ کی خبر آتی ہے ممکن ہے کوئی جنازے کو کندھا دینے والا بھی نہ ملے۔ کبھی کبھار یہ حالت بھی ہوئی ہے، زمانہ کبھی کبھار یوں بدلتا ہے تو زمانے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بہترین ٹیچر زمانہ ہے، بہترین ٹیچر زمانہ ہے۔ اس بدلتے ہوئے زمانے میں خود کو کنٹرول کرنا، خود کو سنبھالنا، اپنے سچویشن میں ڈھالنے کا نام ایک کامیاب اور سکسسفل زندگی ہے، کامیاب اور سکسسفل زندگی ہے۔ بیوی نے ہنس کر اپنے شوہر سے کہا شادی سے پہلے تم کتنے اچھے لگ رہے تھے، اب شادی کے بعد بگڑ گئے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم شادی کے بعد بگڑ جاؤ گے تو پھر ڈیورس نہ ہوتی ہماری۔ اگر شادی سے پہلے جیسے تھے شادی کے پہلے ویسے ہی باقی رہتے، نہ بدل جاتے تو ہماری ڈیورس نہ ہوتی۔ تو ہسبینڈ نے مسکرا کر کہا شادی کے بعد جو تم نظر آ رہی ہو شادی کے پہلے نظر آتی تو شاید شادی ہی نہ ہوتی۔ تو حالات جب بدلے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، سچویشن جو بدلے، رویہ جو بدلا، اس رویے کو نبھانا ہے، اس رویے کو نبھانا ہے، ساتھ چلنا ہے۔ جب ساتھ چلنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا یہ زمانہ و بدلتا ہوا زمانہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے بدلتا ہے، ہمیں برباد کرنے کے لیے نہیں بدلتا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، الایام تحتک لک الامر، یہ جو بدلتے ہوئے دن ہے تمہارے لیے چیزوں سے پردے کو ہٹا دیتے ہیں۔ ان الاسرار الکامنہ، نیتوں کا پتہ چلتا ہے، سچویشنز کا پتہ، سچویشن میں انسان کے انٹینشنز کا پتہ چلتا ہے، ورنہ انسان گلا کرے شکوہ کرتا رہ جائے تو پھر زندگی اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ گلا کیا، شکوہ کیا لوگوں نے جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں کامیابی ملی مسلمانوں کو، جنگ احد میں ناکام ہو گئے، 70 سے زیادہ پیغمبر اسلام کے اصحاب اور کمپینین شہید ہو گئے۔ اصحاب نے شکوہ کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنے زخم ہمیں مل گئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، آیہ کریمہ نازل ہوئے، ہاں تلک الایام نداولھا بین الناس، ہمیشہ جیتتے رہو گے، خدا کو بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اگر جنگ بدر میں کامیابی ملی، جنگ احد میں بھی کامیابی مل جاتی، تمہیں سجدے یاد نہ رہتے۔ دن جو بدلے گئے ہیں، تمہارے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے،
ٹیسٹ لیا گیا ہے، اس میں شکست ہوئی ہے تو گھبرانا نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، غلطی ہو گئی توبہ کرو، لوٹ کر آؤ تاکہ تمہاری زندگی آگے بڑھ سکے۔ اگر ٹھہر گئے، کمپلین کرتے رہے، رک گئے، روتے رہے تو پھر تمہاری زندگی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بدلتا ہوا زمانہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تم بھی حالات کے اعتبار سے بدلو، کبھی آروگنٹ نہ ہو جانا اور صبر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جانا، پھر کامیابی ہمارے قدم کو چھونے لگے گی۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا عاصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبت ہنیئت قد اعطانی وعظیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت قد ارانی فأثنی علیہ حامدا وأذکرہ مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کمپلین کی، یا رسول اللہ بتائیے میں کیا کروں، جتنا پیسہ میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں وہ میرا باپ مجھ سے اجازت لیے بغیر اٹھا لیتا ہے اور کچھ پیسہ خرچ کر دیتا ہے، کچھ گھر کے لیے اور کچھ اپنے لیے۔ یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ بلائیں میرے باپ کو، آپ نصیحت کریں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کے باپ کو لے آؤ۔ جب باپ تک وہ صحابی پہنچا تو باپ کو پتہ چل گیا پیغمبر بلانے کا مطلب ہے ضرور میرے بیٹے نے شکایت کی ہوگی۔ جب وہ گھر سے نکلا تو یہ سوچ کر نکلا مجھے رسول سے ملنا ہے۔ رسول سے ملنے کا مطلب ایک شرمندگی ہے۔ رسول اگر بلاتے ہیں تو ظاہر سی باتیں نصیحتیں ہوں گی تو ایک شرمندگی کا احساس ہوگا، اگر بیٹے نے کمپلین کی ہو تو شرمندگی اور بڑھ جائے گی۔ تو راستے میں وہ کچھ اشعار سوچتے ہوئے گنگناتے ہوئے پہنچا، اس لیے کہ عرب کلچر میں شعر کہنا نارمل تھا۔ شعر گنگناتے ہوئے پہنچا پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں سلام کیا، آپ کے بزم میں بیٹھ گیا، بیٹا بھی وہی موجود تھا۔ جبرائیل امین اس طرف نازل ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچتا جبرائیل نے حکم دیا اس کی بات بعد میں سننا، اے رسول اس ضعیف باپ سے پہلے یہ پوچھنا کہ تم نے جو شعر گنگنائے ہیں وہ کیا ہے، پہلے وہ شعر سناؤ پھر بعد میں بات سنی جائے گی۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ جملہ اس ضعیف باپ سے کہا، اس ضعیف باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ میں نے شعر صرف گنگنائے تھے، میں نے وسپر کیا تھا، میں نے شعر لکھے نہیں، میں نے شعر کسی کو بیان نہیں کیے، آپ کو بھی پتہ چل گیا اور آپ کریں جبرائیل نے بتایا میرے خدا کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ ہے نالج آف انسین کا جو کنیکشن ہوتا ہے پیغمبر اسلام کا، یوں آپ نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ کے اللہ کو بھی پتہ چل گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں پتہ چل گیا، پہلے بتاؤ وہ شعر کیا ہے۔ میرے عزیزو اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میرے لیے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کے لیے۔ تو صحابی کہتا، بوڑھا باپ کہتا، یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا جب مجھے بلایا گیا
تو میں یہ سوچ رہا تھا میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تیرے ساتھ ہم بھی بھوکے رہتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لینے کبھی طبیب اور کبھی حکیم کے پاس علاج کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے یہ سوچ کر آنسوں بہاتے تھے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے باپ کہتا میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل سکے، تکلیفیں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی نہ ملے اور کبھی سردی نہ ملے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے خود کو بوڑھا کر لیا۔ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں تاکہ تیری ہڈیوں کو مضبوط کرنی تھی۔ میں بوڑھا ہو گیا تاکہ تجھے جوان کرنا تھا۔ پھر مجھ پر خزاں آئی، تجھے اوپر اٹھاتے اٹھاتے میں جھکتا چلا گیا۔ مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہو گئی کہ تو بڑا ہو گیا ہے، تو مجھے سنبھال لے گا، تو میری زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ میرے بیٹے تو نے کیا کر دیا؟ میری شکایت میرے رسول سے کر دی۔ تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو، میری ساری زندگی کی محنت کو تو نے جھٹلا دیا۔ کیا میں تیرا باپ نہیں؟ کم سے کم مجھے نوکر سمجھ لیتے اور میری روٹی کا انتظام کر دیتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ میں کچھ تیرا پیسہ اٹھا لیتا اور تو پیغمبر کی خدمت میں میری شکایت کر دیتا۔ جب وہ بیان کرتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ رسول نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا، ابھی شکم میں تھے ماں کے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے فرمایا بس کرو، رک جاؤ، اس سے زیادہ اب سننے اور سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جوان بیٹا بھی جو بیٹھا سن رہا تھا، اسے یاد آ گئے وہ کام جو باپ نے اس کے لیے کیے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تب پیغمبر اسلام نے اس نوجوان کی طرف رخ کر کے کہا بیٹا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا جو کچھ ہے سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، میرے بیٹے جان لے کہ تیرا باپ تیری جڑ ہے، the roots of your life is your father، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تو اس کے برانچ میں سے ایک برانچ ہے، وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ، اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ فَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، آج اگر جو ترقی تو کر چکا ہے، سکسس تجھے مل چکی ہے، آج انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، مولوی ہے، جو کچھ بھی تو ہے، آج جو بھی تو احساس کر اپنے اندر کچھ اچھائی میرے اندر ہے، تو جان لے وہ تیرے باپ کی طرف سے ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تیرا باپ تمام نعمتوں کی جڑ اور فاؤنڈیشن ہے۔ والحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، وَاشْكُرُهُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہاں تک پہنچایا، ماں باپ کے سائے میں تجھے پروان چڑھایا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی قدر پیغمبر اسلام نے بتائی واقعے کے ذیل میں۔ جو ہماری باڈی بناتے ہیں لیکن ہماری جو سول بناتے وہ بھی ہمارے باپ ہیں، جو ہماری روح کو ٹرین کرتے ہیں وہ بھی ہمارے باپ ہیں، ہمارے ٹیچرز ہمارے باپ ہیں، ہمارے ویل وشرز ہمارے باپ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے ہمارے باپ ہیں، ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے والے ہمارے باپ ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنی قسمیں ہیں باپ کے، اور جو لڑکے ہیں، لڑکیاں زندگی گزارنے جا رہے، نئی زندگیاں، شادی والی زندگیاں رجب اور شعبان میں، جو بیٹی آپ کو دیں گے، جو بیٹا آپ کو ملے گا وہ بھی باپ ہیں تمہارے، جو دیں گے وہ بھی باپ ہیں، ان لاز بھی تمہارے باپ ہیں۔
جو تمہاری زندگی بناتے ہیں، یہ سارے باپ ہیں، لیکن ان میں عظیم باپ وہ ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے، ہماری آخرت بھی بنائے۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام پکار کر کہتے ہیں انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ۔ پیغمبر اور مولا کائنات کے وجود کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنی ہے اور ہماری آخرت بھی بنی ہے۔ کیا رسول سے بڑا کوئی باپ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا علی سے بڑا کوئی باپ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا ایسے اتنے معتبر اور مستند اور معتبر باپ ہیں، یہ ان کے اطراف حق طواف کرتا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ حق کے آگے چلنے والے علی کی ولادت کے دن قریب ہے، کل ولادت کا دن ہے، آج شام جشن ہے، مولود کعبہ کا جشن ہے۔ یہ جشن مناتے ہیں دو وجہ سے، ایک ولایت اور امامت کے اعتبار سے، اور ایک جشن بہترین باپ جس نے ہماری دنیا بھی بنائی، ہماری آخرت بھی بنائی ہے، اس باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں ایک سلام پیش کر دینا، ایک گفٹ پیش کر دینا، تاکہ ہم احسان مند ہیں ان کے جن لوگوں نے ہمیں راستہ دکھایا ان کو سلام کرو، جن لوگوں نے ہماری دنیا اور آخرت بنائی ہے ان کی خدمت میں بھی سلام کرو۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، ہر دن نماز صبح کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں، دہراتے رہیں۔ اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب و امیتنی علی ما امات علی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ہماری زندگی علی جیسی ہو اور ہماری موت بھی علی جیسی ہو۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔